صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک جملہ میں اپنی قوم کو ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم شریعت کے تحفظ کے لیے راستوں پر آ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ایک سوال میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، دنیا اس سے متاثر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ دنیا اچھی طرح جانتی ہے جو مسلمان اپنے گھر میں شریعت کو تحفظ نہ دے سکے، وہ مسلمان اپنے ملک میں شریعت کو کیا تحفظ دے سکے گا؟ آپ مجھے بتائیں، کیا شریعت ہمارے گھر میں موجود ہے؟ اگر شریعت کا تحفظ ہمارے گھر کے اندر ہوتا تو بستر پہ فجر کی نماز قضا نہ ہوتی، ہماری بیٹیاں بے پردہ نہ گھومتی، ہمارے گھروں کے اندر فلم اور سیریلوں کے نام پر بھجن بجتا ہوا نظر نہ آتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شرکیہ اور کفریہ کلمات ہمارے گھروں کے اندر خود بج رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم شریعت کو تحفظ دینے کے لیے نکلے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ملک میں شریعت کے تحفظ کے لیے آپ کو بڑی مشکلات ہے، لیکن اپنے وجود پر شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کون سی مشکل ہے؟ اگر ہیرو 5000 روپے کا جوتا فلم میں پہن لیتا ہے تو مسلمان دوسرے دن مارکیٹ سے اس کی نقل میں 5000 روپے کا جوتا خرید کر کے لاتا ہے، اور اسلام کا ماننے والا جمعہ کی نماز کے لیے 5 روپے کی ٹوپی خرید کر کے نہیں لا سکتا۔ جو قوم نماز جمعہ کی 2 رکعت مسجد کے چندے کی ٹوپی پر ادا کرے، وہ قوم شریعت کو تحفظ کیا فراہم کرے گی؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خوکھلے نعروں سے نکلو، حقیقتوں کی طرف آؤ۔ بہرحال یہ عنوان جدا ہے تحفظ شریعت کا، لیکن تحفظ شریعت کے نام پر ایک آواز جو بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور شریعت سے نابلد لوگ اور شریعت سے ناواقف لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اور کبھی کبھی یہ جملے کہہ جاتے ہیں کہ شریعت میں تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تبدیلی کا کوئی حق نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت میں کسی چیز کو معاذ اللہ جو ہے وہ جائز اور ناجائز نہیں کر سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت ہے کیا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ شریعت کیا ہے تو میں یہی 2 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اللہ اکبر عبادت نام ہے، تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا ریاضت اس کو کہتے ہیں۔ شریعت کیا ہے؟ اللہ اکبر، مصطفیٰ جان رحمت بول دے تو اللہ کا قانون بن جائے۔ شریعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ اللہ اکبر، میرے سرکار جو کرے اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ آقا کریم بولے تو شریعت ہے، حضور چپ ہو جائیں کہیں پر تو وہ بھی شریعت بن جاتی ہے۔ آقا کریم کرے تو شریعت ہے، حضور رکے تو شریعت ہے، بلکہ اللہ اکبر، حضور کہیں اللہ کہیں حضور کو بھلا دے، اللہ حضور کہتے میں بھولتا نہیں ہوں، اللہ کسی حکمت کے تحت اپنے محبوب کو بھلا دے تو وہ بھی شریعت بن جاتی۔ بھول عیب ہے، عیب، لیکن اللہ نے محبوب کو ہر عیب سے پاک رکھا ہے۔ سرکار فرماتے میں بھولتا نہیں ہوں، بھلایا جاتا ہوں، اور اس میں بھی امت کو قانون مل جاتا ہے۔ کیا ہے؟ ذرا تصور کریں، یہ بات کہنے والے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حلال و حرام کسی چیز کو نہیں کر سکتے، یہ تو قرآن کی نص کے خلاف ہے، لیکن میں آپ کی عقل کے مطابق بات کروں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ یہ جو سفر کے اندر ہم 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت ادا کرتے ہیں، یہ قانون ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ قانون اللہ اکبر، ام المومنین اما جان، ہم سب کی اما جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے اندر جو ہے وہ سفر ہجرت کے اندر ہیں۔ آقا کریم مکہ شریف سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کے دل کا جو خیال ہے، لوگ اس پر اپنے اپنے انداز سے تفسیرہ کرتے ہیں، لیکن میری عقیدتیں یہ تفسیرہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں دیتی کہ حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کو دشمنوں کا خوف تھا، اس لیے حضور علیہ السلام سے ایسا ہو گیا، اس لیے کہ جو رسول کے گھر کے ارد گرد دشمن کھڑے ہیں، آقا کریم سورہ یاسین کی آیتیں پڑھتے ہوئے ان کے درمیان سے گزر جاتے ہیں، ان کو نظر نہیں آتے، اور نظر بھی کیسے آ سکتے ہیں؟ میرے امام فرماتے ہیں جان ہے، جان کیا نظر آئے، جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گردے غار پھرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام ان کو نظر کیسے آ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ
جان بھی کبھی نظر آتی ہے، قربان جائیں حضور ان کے درمیان سے نکلے لیکن ان کو نظر نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں دشمنوں کا غلبہ تھا اور دشمنوں کی فکر تھی اور دشمنوں کا خیال تھا۔ حیرت کی بات ہے مجھے کہ جو لوگ نبی کا خیال نماز میں آنے کو جو ہے وہ اس پر قد و گن لگانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی دشمن کے خوف کی وجہ سے 4 رکعت والی 2 رکعت پڑ گئے۔ ارے نادان، جب نبی کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز پر سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے، نبی کی نماز میں دشمن کا خیال آ جائے اور تو اس کے متعلق کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو لوگ اپنے اپنے انداز سے تفسیرہ کرتے ہیں۔ بہرحال ام المومنین نے فرمایا کہ حضور سفر ہجرت میں ہیں، 4 رکعت والی نماز حضور نے 2 پڑھی۔ 2 کیوں پڑھی؟ میری عقیدتیں یوں کہتی ہے کہ حضور کو خیال ہوگا کہ مدینہ منورہ کے لوگ گھروں سے نکل کے روزانہ آتے ہیں اور دوپہر سے لے کر شام تک کے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے دیکھتے ہیں آمینہ کا لال آیا یا نہیں آیا، حضور آئے یا نہیں آئے، حضور آئے یا نہیں آئے، حضور آئے یا نہیں آئے۔ اس لیے کہ جب حضور آتے ہیں تو عاشقوں کی عید ہو جاتی ہے، حضور آتے ہیں تو عاشقوں کی عید ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ اکبر 100,000 ہلال ان کے ناخنوں کی قطرن پہ قربان ہے، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نائے چرخے کوہن پھول۔ حضور علیہ السلام کے ناخنوں کی شان کیا ہے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں؟ تو حضور علیہ السلام کو خیال رہا ہوگا کہ میرے غلام بار بار نکل کر گھروں سے انتظار کرتے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ تو حضور سفر جلدی کرنا چاہتے تھے، حضور کو سفر میں جلدی تھی اور اس جلدی میں میرے نبی نے 4 رکعت کی نیت کی اور 4 رکعت کی نیت کر کے حضور نے 2 پہ سلام پھیر دیا۔ آپ مجھے بتائیں کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا محدث ہو، کتنا بھی بڑا مفسر ہو، کتنا بھی بڑا ادیب و خطیب ہو، اگر 4 رکعت والی نیت کر کے 2 پہ سلام پھیر دے تو فتویٰ دیا جائے گا مولوی صاحب آپ کی مسند، آپ کے افتاء، آپ کی خانقاہ اپنی جگہ، آپ کی گدی اپنی جگہ، آپ نے 4 کی نیت کی ہے، آپ نے 2 پہ سلام پھیرا ہے، اٹھیے دوبارہ نماز ادا کیجئے، یہی تو ہوگا۔ لیکن قربان جائیں میرے نبی نے 4 کی نیت کر کے اجلت میں 2 پر سلام پھیر دیا۔ قربان جائیں قدرت نے قانون بنا دیا، حبیب تو نے 4 کی نیت کر کے 2 پہ سلام پھیرا، اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ 4 پڑھیے، بلکہ قربان جائیں ہمیں تو تیری ادا پیاری ہے، وہ بے نیاز کو 2 اور 4 کیا، ہمیں تو تیری ادا پیاری ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اللہ کے حبیب نے اجلت میں 2 پہ سلام پھیرا، قیامت تک کے مسافروں کے لیے قانون بن گیا، اب جو بھی سفر کرے گا 4 والی 2 ہی ادا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے جو بھی رسالت۔ سفر کرے گا چاہے اس کو اجلت ہو یا نہ ہو، چاہے اس کو جلدی ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ محبوب نے سفر میں 2 پڑھ لیا ہے، اب سب نے 2 ہی پڑھنا ہے۔ کون کہتا ہے حضور کو اختیار نہیں؟ ارے جس کو اختیار نہیں وہ نبی ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نبی آتا ہی ہے مالک و مختار بن کر، اللہ کے نائب اعظم، نائب پروردگار، خلیفہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مالک حل و حرم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارح بھی ہے اور شارع بھی ہے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام کو شریعت بتانے والا بھی بنایا ہے اور شریعت بنانے والا بھی بنایا ہے۔ حضور کا قول فعل شریعت ہے۔ علامہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ میزان میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ اختیار دیا کہ جو چاہے حلال کر دے، جو چاہے حرام کر دے۔ حضور کو اختیار ہے۔ اٹھا کر سیاہ ستہ دیکھیں، لوگ سیاہ ستہ کی زیادہ بات کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم کی حدود کے اندر جو جڑی بوٹیاں، گھاس اور درخت ہے اس کا کاٹنا حرام ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا حرم کی حدود کے اندر جو جڑی بوٹیاں درخت ہیں اس کا کاٹنا حرام ہے۔ حضور کے چچا حضرت عباس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اذخر نامی جو گھاس ہے اس کو ہم گھروں میں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں،
آپ اس کو نکال دیجئے حرمت کی فہرست سے، آپ اس کو حرمت کی فہرست سے خارج کر دیجئے۔ لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کے عقیدے پر ہیں، صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور چاہیں تو اس خر کو حرمت میں شامل کر دیں کہ اس کو کاٹ نہیں سکتے، اور اگر چاہیں تو اس کو حلال کر دیں کہ کاٹ سکتے ہیں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا کہتے ہیں حضور اذخر ہماری ضرورت کی گھاس ہے، گھروں میں اور قبروں میں استعمال ہوتی ہے، اس کو نکال دیجئے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا میں تو صرف تمہیں شریعت کا قانون بتانے آیا ہوں، بلکہ قربان جائے حدیث کی کتابوں میں چمکتی دمکتی یہ بات موجود ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اذخر کو کاٹنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عطا فرمایا۔